بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جو دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد، ان کے زمانے میں ڈاک کا آغاز ہوا، اور ڈاک کا نظام جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اچھے ترتیب سے اس کو شروع کیا۔ تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک جید اور کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین، آپ جو خطوط لکھتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس، دوسرے حکماء کے پاس، تو اس میں جو ہے تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ خدشہ ہو جاتا ہے اور بہت چیز ہم بھول سے جاتے ہیں۔ اگر اس میں تاریخ درج ہو تو بہت ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یادداشت کے طور پر کہ یہ خط کب لکھا گیا، کس حاکم کے پاس بھیجا گیا اور کس کو موصول ہوا، تو لکھنے والے کے لیے بھی آسانی ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی ہے۔ تو یہ مدلل بات جب سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس پر فوراً صحابہ کرام کی جو شورا تھی، جس میں کہ کبار صحابہ تھے، ان کو طلب کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تاریخ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، تو کیا کیا جائے۔ تو اب ہم جو ہے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو کس دن سے کریں، دن کیا ہونا چاہیے۔ تو اس پر جو صحابہ کرام کی شورا تھی، اس میں 4 رائے آئی تقریباً۔ اس میں سے ایک رائے یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کے دن سے اسلامی سال کا آغاز ہو، ظاہر سی بات مبارک دن ہے۔ دوسری رائے تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے، اس دن سے اسلامی سال کا آغاز ہو، یہ بھی ایک تاریخی دن ہے غم اندوہ کا۔ تیسری رائے تھی کہ نبوت والے دن، جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس دن سے اسلامی سال کا آغاز ہو، کیونکہ یہ اسلام کے لیے بہت ہی عظیم چیز ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ اور چوتھی رائے تھی کہ ہجرت والے دن سے اسلامی سال کا آغاز ہو، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہجرت ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہجرت ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات یاد دلانے والی ہجرت ہے کہ دیکھو، تم کو تمہارے ہی مکانوں سے نکال دیا گیا تھا، تم کو تمہاری ہی زمین سے ہٹا دیا گیا تھا، بھگا دیا گیا تھا اور جینا دشوار کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو زیادہ پسند کیا کہ ہجرت والا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے تاریخی دن ہے، اور جب بھی مسلمان اپنا کیلنڈر کھولیں گے تو ان کو ان کی تاریخ یاد آئے گی، اور ان کو اپنا وہ زمانہ یاد آئے گا کہ کتنے زیادہ مسکین تھے اور مظلوم تھے، کہ ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ اس دن وہ تو پھر مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اس لیے اب یہ طے پا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہوگا وہ ہجرت کے دن سے ہوگا، جس دن ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کے لیے، اس دن سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ لیکن اب اس چیز میں اختلاف ہوا کہ مہینہ کون سا ہونا چاہیے سب سے پہلے، اسلامی سال کا جو مہینہ ہے وہ سب سے پہلے کون سا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہوئی اور صحابہ کرام میں بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شورا میٹنگ بلائی اور لوگوں سے رائے لی، تو یہاں پر بھی 4 رائے نکل کر آتی ہے کہ اسلامی سال میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو رائے آئی وہ یہ تھی کہ رجب المرجب سے جو ہے اسلامی سال کا جو ہے مہینے کا آغاز کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری فضیلت رجب کی۔ اسی طریقے سے دوسری جو رائے تھی وہ رمضان المبارک کے بارے میں تھی کہ رمضان المبارک بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا ہے، تو یہ ان کی رائے تھی۔ تیسری رائے تھی کہ ربیع الاول سے شروع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیدائش ہوئی ہے اور اس میں ہجرت بھی ہوئی ہے، تو ربیع الاول سے شروع کیا جائے، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ وہ ربیع الاول سے ہو۔ چوتھی رائے تھی کہ محرم الحرام سے شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا سے جو ہے حاجی لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسلام کا جو پیغام سب سے اہم ہے اخوت و بھائی چارگی کا، وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر لے کر کے جاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، تو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تاریخی دن سے اسلامی مہینے کا آغاز کے بارے میں رائے ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہی سے انشاءاللہ محرم الحرام سے ہی اسلامی مہینے سے اس کا افتتاح ہوگا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ محرم الحرام سے لے کر کے ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے جو بالترتیب ہیں اسلامی مہینے، یہ سب سے پہلے اسلام سے 200 سال پہلے تقریباً کلاب ابن مرہ کے زمانے میں ہی ترتیب پا چکے تھے، اور اسلام کے وقت
زمانۂ جاہلیت میں مشرکین اور مسلمان جو بھی تھے مہینہ اسی ترتیب سے بولتے تھے، اسی ترتیب سے لکھتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و خوض کیا کہ اگر ہم نے رد و بدل کیا تو ہو سکتا ہے اختلاف بہت زیادہ ہو اور پھر نان مسلم جو ہیں وہ اسلام سے بدک جائے، اس لیے اسی ترتیب کو باقی رکھا اور ہم لوگوں کے اوپر احسان کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم کو اسلامی مہینہ، اسلامی سال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔